بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد نصیر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، پوری کی پوری نون لیگ اس وقت بری طرح پھنس چکی ہے اور بہت بڑی مشکلات کا شکار ہے۔ زرداری صاحب جو کہ نون لیگ کو اپنے حامی نظر آتے تھے، لیکن زرداری صاحب نے ایک گیم کھیلی، چونکہ زرداری صاحب گیم چینجر ہیں، زرداری صاحب اسکیمر ہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ زرداری صاحب نے سیف الرحمان جو احتساب تھا، چونکہ وہ تو آپ کو سب کو یاد ہوگا، اس دور میں نون لیگ جب اقتدار میں آئی اور جب طاقت میں تھی تو نون لیگ نے زرداری صاحب کو بنا مقدمے کے جو جیل میں ڈال دیا۔ اور اس دور میں جو زرداری صاحب پر ظلم کیا گیا، یا محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ اس دور میں جو ظلم ہوتا رہا، زرداری صاحب نے ان تمام باتوں کا بدلہ لے لیا، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ چونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنے بھائی شہباز شریف کو لندن میں بلایا ملاقات کے لیے، اور جب عمران خان کی حکومت کو گرا دیا گیا تو میاں محمد نواز شریف نے اپنے بھائی شہباز شریف سے کہا کہ اسمبلیاں تحلیل کر دو اور حکومت میں مت جانا۔ لیکن جب وہ واپس پاکستان آئے تو زرداری صاحب کی جانب سے ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی آپ اسمبلیاں تحلیل مت کرو، آپ ابھی قدم جمائے رکھو اور کرسی کو سنبھالو۔ شہباز شریف صاحب کو ان کی یہ بات سمجھ میں آئی۔ مریم نواز صاحبہ کا آپ کو وہ تقریر کا ٹکڑا تو یاد ہوگا کہ جب انہوں نے چیری بلوسم اور بوٹ پالیسی کے نعرے لگائے، چونکہ اس جماعت کو جو نون لیگ ہے اس کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جاتا ہے، اور گو کہ یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے بھی، لیکن جب چچا وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ گئے تو انہوں نے پرو اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگانا شروع کر دیے، جو کہ ان کی مقبولیت کو خاصا نقصان دینے لگے، چونکہ ان کا ووٹ بینک خراب ہونے لگا۔ ان کے ووٹرز جو تھے وہ سب ووٹ کو عزت دینے والے تھے، چونکہ ان کا نعرہ ہی یہی تھا کہ ووٹ کو عزت دو، لیکن جب ان کو یہ لگا کہ بھائی اب معاملات کچھ اور ہیں، وزیر اعظم صاحب نے پرو اسٹیبلشمنٹ کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جو 3.5 سال کی ان کی محنت تھی، جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے زور دیا، وہ تو محنت ساری خراب ہو گئی، اس پر پانی پھر گیا۔ تو زرداری صاحب نے یہ سارا گیم جو کھیلا وہ اس ایک جملے میں کھیلا کہ بھائی تم اپنے بھائی کی بات نہیں مانو، تم کرسی کو سنبھالو اور کرسی پر بیٹھ جاؤ، کرسی پر جم جاؤ۔ ان کا ووٹ بینک بھی خراب ہو گیا۔ ان کے لوگوں کو، ان کے ووٹرز کو لگتا تھا کہ بھئی ہماری جو نون لیگ کی جماعت ہے یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، لیکن پھر ایک دم سے ان کے ووٹرز کو لگنے لگا کہ بھئی ہمارے ووٹ تو ہماری جماعت نے خراب کر دیے، یوں لگتا ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ کی جماعت ہے۔ اور اب اس پورے معاملے میں آپ کو 2 بندے خاموش نظر آ رہے ہیں، ایک مولانا فضل الرحمان صاحب اور دوسرے آصف علی زرداری صاحب، چونکہ نون لیگ نے 2 مہینوں میں وہ مہنگائی کر دی جو 3.5 سال میں عمران خان نے نہ کی۔ نون لیگ نے ان 2 مہینوں میں اسٹاک مارکیٹ کہاں تک گرا دی، ڈالر کا ریٹ کہاں تک لے گئے، لوڈ شیڈنگ تو بھائی اس قدر ناسور بن چکی ہے کہ الامان، اور پیٹرول اسی ہفتے میں 60 روپے بڑھ گیا۔ اب آپ خود بتائیں کہ نون لیگ کی جماعت کو لوگ عوام کی جماعت سمجھتے تھے، لوگ سمجھتے تھے کہ بھائی یہ ووٹ کو عزت دینے والی جماعت ہے، لیکن جس طرح سے عوام کے ووٹس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، عوام سراپا احتجاج بن کر اس وقت سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، چونکہ جو جماعت مہنگائی کے خلاف بات کرنے والی تھی وہی جماعت اس وقت مہنگائی کے بم عوام پر گرا رہی ہے۔ اور آصف علی زرداری صاحب نے ان تمام باتوں کا بدلہ صرف ایک صورت لیا کہ شہباز شریف صاحب کو کرسی دے دی۔ پہلے لگتا تھا کہ زرداری نے یہ سب کچھ عمران خان کی مخالفت میں کیا، اور اس لیے کیا کہ یہ عمران خان کی حکومت کو اچھا نہیں سمجھتے، گو کہ ایسا ہی ہے، مگر یہ نواز شریف لوگوں کی حکومت کو بھی اچھا نہیں سمجھتے بھائی، اس لیے اسی کو سیاست کہتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آج کا پیغام آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ ہمارے آنے والے لیٹسٹ اپڈیٹ سے محظوظ ہو سکیں۔ دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔